قبل اس کے کہ میں اپنی بات پیش کروں، آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ اسٹیج کی اس کرسی پر آج میں تقریر کے لیے نہیں آیا، آپ کے صرف اور صرف 15 منٹ لوں گا، لہذا ادباً احتراماً گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر بیٹھیں اور دھیان سے سنیں۔ الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية اما بعد، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، قراء عظام، شعراء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کرسی مہمانوں کے لیے ہے، میزبانوں کے لیے نہیں، اور جب کہ میں میزبان ہوں، لیکن میں نے شروع میں کہا میں تقریر کے لیے نہیں، آپ سے ایک بات عرض کرنے آیا ہوں۔ جس وقت حضرت مولانا انصار صاحب بیان فرما رہے تھے، میں نے لوگوں کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اشک بار تھیں، آنسو ٹپک رہے تھے، عجیب سما تھا۔ حضرت والا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا اہم بیان ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ یہاں پر جمعیت علماء رامپور کے صدر اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ محبوب و مکرم جناب حضرت مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب تشریف فرما ہے۔ اگر اس موقع پر میں ان کی خدمات گناؤں تو یقیناً لمبا وقت درکار ہوگا، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت والا تواضع انکساری میں اپنی مثال آپ ہیں، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مجھے کوئی مماثل نظر نہیں آتا۔ اللہ ان کی علمی خدمات کو قبول فرمائے۔ اصل مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ آج سے اگر 100 سال پہلے کوئی ہمارے پاس آتا اور آ کر عرض کرتا، اے لوگوں ایک دور آئے گا، اس دور میں انسان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مشین ہوگی اور وہ اپنی جگہ بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے انسان سے بات کرے گا۔ ہم سب یہی کہتے ایسا نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی عالم دین یا کوئی مفتی یا کوئی مبلغ وہ تقریر کے دوران کہتا ہے، اے لوگوں سنبھل جاؤ، اے لوگوں دیندار بن جاؤ، اللہ کو پہچان لو، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تو دماغ کہتا ہے قبر کس نے دیکھی، قبر میں ہوگا یا نہیں پتہ نہیں، مرنے کے بعد ہوگا یا نہیں پتہ نہیں، یہاں سے جانے کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں پتہ نہیں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح یہ موبائل اور جس طرح ہوائی جہاز 100 آدمی لے کر اڑتا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے، حدیث جو کہہ رہی ہے، یہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا کوئی زبر یا قرآن کا کوئی زیر یا قرآن کا کوئی پیش جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اپنی جگہ سچا ہے اور سچا رہے گا۔ اس لیے ابھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے
اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آج کی تاریخ میں اگر یہ بات کہی جاتی ہے، اے لوگوں، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے ذرا جیبوں سے کچھ نکالو، تو لوگ کبھی سر جھکاتے ہیں اور کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی پیچھے کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ابھی تو میرا مکان باقی ہے، ابھی میری شادی باقی ہے، میرا فلاں پلاٹ باقی ہے، ابھی میری گاڑی کی قسطیں باقی ہیں۔ اے جوانوں، اے بزرگوں، اے مہمانوں، میں کس زبان سے ادا کروں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسی آسمان کی چھت کے نیچے اور اسی سرزمین پر وہ لوگ بھی رہتے ہیں جن کے گھر توڑ دیے گئے ہیں، جن کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے اور جن کے بچے کے خون ان کی آنکھوں کے سامنے بہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پر اللہ کا شکر ہے اور پھر بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے جب فلسطین سے ایک جوان بچے کا میسج آتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں تمہارے قریب آیا اور پوچھنے پر مجبور ہوا کہ یہ کیوں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے؟ کہنے لگا باپ چلے گئے، ماں چلی گئی، بہنیں چلی گئی، بھائی چلے گئے، سارا گھر توڑ دیا گیا، میرے گھر میں کچھ بھی باقی نہ رہا، یہ کپڑے جو دیکھ رہے ہو بس یہی ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن رب ذوالجلال اگر مجھ سے کہے گا اے میرے بندے تیرے کپڑے بھی چاہیے، تو میرے یہ کپڑے بھی حاضر ہیں، میرے یہ کپڑے بھی حاضر ہیں۔ اے جوانوں، اے بزرگوں، آج ہم نے کاروبار کو بڑھایا، آج ہم نے دکانوں کو بڑھایا، آج ہم نے اپنے بینک بیلنس کو آگے کیا، آج ہم نے اپنی دنیا کو بنایا، لیکن ہم بھول گئے نبی کے اس فرمان کو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس کو پتہ نہیں انما لہو انما لہو، اس کے لیے نہیں ہے مگر صرف 3 طرح کے مال جو اس نے کھایا اور اس کو ختم کر دیا، جو اس نے پہنا پرانا کر دیا، جو اللہ کی راہ میں دیا اور جمع کر دیا، اور باقی سارا چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اے جوانوں، اے بزرگوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج کے اس اجلاس کا مقصد میں کون سی زبان سے کہوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور میرے پاس کلمات نہیں ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا میں تقریر کے لیے نہیں آیا بلکہ میں ایک بات کہنے آیا تھا، اس لیے اب میں آپ سے ادباً احتراماً گزارش کروں گا کہ آج کا یہ جلسہ جس لیے منعقد کیا گیا تھا وہ مقصد آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بعض بھائی ماشاء اللہ وہ تیار بیٹھے ہیں اور تیاری کر کے آئے ہیں۔ بس 5 منٹ کے لیے میں علماء کی اجازت چاہتے ہوئے جس مسجد کی بنیاد کے موقع پر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اسی مسجد کے تعاون کے لیے میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں ہمارے گاؤں سے آئے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوا دیں کہ کون کون تیار ہے۔ اور اس کار خیر کے لیے میں سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں۔ یہ 5000 روپے میری طرف سے مسجد ابو بکر کے لیے ہیں جو بہت جلد انشاءاللہ